باب نمبر 69۔ باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں پڑھی۔ وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين۔ اور نافع نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہر 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وقال اسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين۔ اور اسماعیل بن امیہ نے کہا میں نے زہری سے کہا عطا کہتے ہیں کہ آدمی کو طواف کی 2 رکعتوں کی جگہ فرض نماز کفایت کرتی ہے، تو انہوں نے کہا سنت افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی 7 چکر نہیں لگائے جن کے بعد 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ حدیث نمبر 1623۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ عمر بن دینار سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا آدمی صفا و مروہ کے درمیان طواف سے پہلے بیوی سے جماع کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی اور صفا و مروہ کا طواف کیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ حدیث نمبر 1624۔ قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة۔ عمر بن دینار نے کہا اور میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا جب تک صفا و مروہ کا طواف نہ کر لے اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ فوائد نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی طواف کیا 7 چکر پورے ہونے پر 2 رکعتیں پڑھی۔ عطا بن ابی رباح کا قول یہ ہے کہ 7 چکر پورے ہونے کے بعد خاص طور پر 2 رکعتیں پڑھنا ضروری نہیں، اگر 7 چکروں کے بعد کوئی فرض نماز پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے۔ انہوں نے اسے تحیۃ المسجد پر قیاس کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی شخص آئے اور جماعت کے ساتھ مل جائے تو فرض نماز ہی تحیۃ المسجد کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح طواف کے 7 چکروں کے بعد اگر فرض نماز پڑھ لے تو وہی کافی ہے، طواف کی الگ 2 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مگر زہری نے عطا کی یہ بات سن کر کہا کہ یہ بات سنت سے ثابت نہیں اور سنت ہی افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی 2 رکعتیں الگ پڑھی ہیں تو ہم فرض پر اکتفا کیسے کر سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی زہری ہی کے قول کو ترجیح دی ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کی حدیث کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ عمرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے سے پہلے 3 کام کیے، بیت اللہ کا طواف، پھر 2 رکعتیں، پھر صفا و مروہ کا طواف۔ آپ نے کبھی ان 3 کاموں سے پہلے احرام نہیں کھولا، اس لیے یہ رکعتیں خاص طواف کے لیے پڑھنا پڑیں گی اور صفا و مروہ کی سعی کے ساتھ عمرہ مکمل کرنا پڑے گا۔ ان کے بغیر بیوی سے جماع جائز نہیں۔ اگر صفا و مروہ کی سعی سے پہلے عمرہ یا حج میں جان بوجھ کر بیوی سے جماع کر لے گا تو اس کا عمرہ یا حج باطل ہو جائے گا۔